تقریباً 2.5 لاکھ گھروں سے زیادہ گھر ختم ہو گئے، ٹوٹل صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ 5 لاکھ سے زیادہ گھر ڈیمیج ہو گئے، کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوئے، بہت ساری فصلیں تباہ و برباد ہو گئی۔ ابھی ہم کہاں کہاں کام کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں، سندھ میں، کوہستان میں، جنوبی پنجاب میں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ہزاروں کی تعداد میں راشن تقسیم ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں الحمدللہ۔ مچھردانیاں بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، میڈیکل کیمپس ہمارے درجنوں لگ چکے ہیں۔ کیا رکھا جی؟ الکہف تعمیر پاکستان پروگرام۔ اس میں کیا ہوگا؟ بنیادی طور پر ہم گھر بنا کے دیں گے۔ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی پانی اترتا ہے اور زمین اس قابل ہوتی ہے کہ اس پہ تعمیرات شروع ہو سکے تو فوری طور پر ہم تعمیرات انشاءاللہ العزیز شروع کر دیں گے۔ منجو شوری سے تھوڑا سا آگے رسول آباد یہ گاؤں ہے، یہاں ہماری الکہف کی ٹیم پہنچی کیسے؟ اب آپ میں سے کئی لوگ مجھے کہتے ہیں ہم والنٹیئرز کے طور پہ جانا چاہتے ہیں، اس واقعے کو سننے کے بعد بتائیں ہے کیڑا لاہوری جڑا جا سکتا ہو دسے پھر۔ ہمارا ملک پاکستان وطن عزیز جب سے بنا ہے کسی نہ کسی مختلف پریشانیوں میں شکار رہا ہے۔ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے بن کے آیا، اختیارات لے کر آیا، تو اس نے قائد اعظم کو جتلا دیا تھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں ویسے مانو، ورنہ یہ تقسیم ہند کا جو تمہارا مطالبہ ہے یہ لٹک سکتا ہے۔ تو بہرحال ماننا پڑی، پاکستان بن گیا، کام شروع ہو گئے، اللہ نے آزادی کی نعمت دی، اور اس دن سے لے کے آج تک ہم نے جس مقصد کے لیے ملک بنایا تھا اس پہ کام نہیں کیا۔ وہ بنیاد کیا تھی، وہ نعرہ کیا تھا جس کے اوپر ہم نے پاکستان حاصل کیا، وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے وہ وعدہ پورا ہی نہیں کیا جس وعدے کی بنیاد پر ہم نے اللہ سے یہ مانگا اور لیا، اللہ نے عطا کیا۔ مختلف بحران اس وقت بھی ہیں، معاشی طور پہ پاکستان پریشان ہے، امپورٹ کے اوپر پابندی ہے، سیاسی طور پر انتشار بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور لوگوں کے اندر سیاسی طور پر تحمل مزاجی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، پاکستان کے مزید ٹکڑے ہونے سے محفوظ فرمائے۔ چند مہینے پہلے پاکستان میں چولستان کے علاقے میں پانی کی کمی کا مسئلہ تھا، اور اب 2 مہینے سے تقریباً کم و بیش پانی کی زیادتی کا مسئلہ ہے۔ وہ بھی پریشانی کی ایک شکل، یہ بھی پریشانی کی ایک شکل۔ پاکستان کا بہت بڑا علاقہ، بلوچستان کا، سندھ کا، جنوبی پنجاب کا، ادھر KPK کے کئی علاقے، یہ مستقل سیلاب کی زد میں ہیں، بارشیں شدید ترین۔ مونسون کا اسپیل عام طور سے سپٹمبر میں نہیں ہوتا، ابھی سپٹمبر میں بھی مونسون کی بارشیں شروع ہو گئیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ان حالات میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں رجوع الی اللہ کی، نماز کی طرف بڑھنے کی، توبہ اور استغفار کی۔ من حیث القوم اس میں ہم نہیں آ رہے، سوائے چند دیندار لوگوں کے اور ان لوگوں کے جن کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی عزت اور قدر زیادہ ہے۔ جب سے سیلابی حالات سامنے آئے، تباہیاں سامنے آئیں، الحمدللہ پورے ملک نے دیکھا کہ جتنا دیندار طبقہ ہے، وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، بلا تفریق مسلک، یہ سارے کے سارے آگے بڑھے اور خوب آگے بڑھے۔ جتنا ریلیف کا کام ہو رہا ہے پورے ملک میں، کون کر رہے؟ مسجد مدرسے والے، خانقاہ والے، تبلیغ والے، اللہ اور اس کے رسول کو اپنا سب کچھ ماننے اور سمجھنے والے، یہی تعلق ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ اور پاکستانی عوام نے بھی ان کو پورے وسائل دیے،
پیسے بھی دیے، راشن بھی دیے، اور بھی سروسز دیں، سب کچھ دیا۔ تو یہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے پورے ملک میں۔ حقوق نسواں کا شور مچانے والے اور مچانے والیاں جو 8 مارچ کو تو موم بتی لے کے باہر آ جاتی ہیں اور بڑے مسائل ان کو نظر آتے ہیں عورتوں کے، لیکن اس وقت جو سیلاب زدہ علاقوں میں عورتوں کے مسائل ہیں انہیں نظر نہیں آ رہے۔ ان بارشوں نے ان کی موم بتیوں کو بھی جو ہے نا وہ گل کر دیا، اور اللہ رب العزت نے دکھایا کہ پاکستان پریشانی کے عالم میں ہے، اور پریشانی میں ہمیشہ اپنا کام آتا ہے۔ اپنا کون ہوتا ہے؟ جو پریشانی میں کام ہے۔ تو بہرحال علماء نے اور دیندار طبقے نے اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ الحمدللہ ہر طرف آپ کو یہی نظر آئیں گے بلا مبالغہ۔ باقی لوگ بھی ہیں، اور بھی دنیا کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں، کچھ کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور ادارے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن کثرت کے ساتھ یہ نظر آئیں گے۔ ان کا ذکر اتنا پرومیننٹ کر کے کیوں کیا جا رہا ہے، ان کو زیادہ ہائی لائٹ میں کیوں کر رہا ہوں کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کو ہر وقت ہم کسی نہ کسی طریقے سے نہ برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، وہ خاص طور سے ان کو نشانہ بناتا ہے، تو اس لیے ان کی بات کو زیادہ بیان بھی کیا جا رہا ہے اور حقیقت بھی ہے۔ بہرحال سیلاب کی ان تباہ کاریوں میں تقریباً 2.5 لاکھ گھروں سے زیادہ گھر ختم ہو گئے، ٹوٹل صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ 5 لاکھ سے زیادہ گھر ڈیمیج ہو گئے، کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوئے، بہت ساری فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اب فصل کے ختم ہونے سے ٹماٹر اور پیاز یہ ایران سے آ رہا ہے، افغانستان سے آ رہے ہیں۔ ایران سے پیاز آ رہا ہے، ایران نے اپنی ایکسپورٹ پہ 40 روپے کلو، ان کے تمن ہے 500-700 تمن، 40 روپے کلو انہوں نے کیا کیا، ٹیکس لگا دیا۔ وہ اس کی مرضی ہے، وہ لگائے۔ ہمارے پاس ڈالر ویسے نہیں، امپورٹ بند کی ہوئی ہے، ہمارا الیکٹرانکس کا بزنس ہے، ہماری امپورٹ 4 مہینے سے بند ہے کہ جی اسٹیٹ بینک ڈالر ریلیز نہیں کر رہا۔ اب جب سیلاب آیا، جو آلو خریدنا ہے باہر سے، آلو کا پاکستان میں اتنا مسئلہ نہیں آیا، ٹماٹر کا اور پیاز کا زیادہ آیا۔ اب یہ دونوں امپورٹ ہوں گے تو ڈالر جائے گا۔ پھر فصلوں کی خرابی کہاں تک ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہیں پہ سیلاب آیا تو گناہ تو شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں پانی کیوں آ گیا؟ ایک تو اللہ کی مرضی، اس کے اوپر ہماری تفصیلی ڈسکشن ہو چکی ہے، لیکن جس اینگل کی بات کر رہا ہوں، وہ جو فصلیں وہاں تھیں، کپاس، کیلا، انگور اور بہت چاول بے حساب، یہ کس نے کھانا تھا؟ ہم شہری لوگوں نے تو کھانا تھا، وہاں تو آبادی تھوڑی ہے۔ ایک گاؤں میں 5 گھر، 15 گھر، 20 گھر، 50 گھر، کو 2000 گھر والا گاؤں دکھائے نا کبھی۔ اور ایک لاہور شہر میں میرا خیال ہے شاید 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، اللہ عالم، مجھے نہیں صحیح پتہ کتنی آبادی ہے لاہور کی، بلکہ کروڑوں میں ہے جی۔ اب وہ جب چیزیں تباہ ہو گئی تو یہاں تو پھر ریٹ کا بڑھنا ہی ہے نا، تو اس کے اثرات ہم پر نہیں آئیں گے۔ کپاس وہ بے حساب خراب ہوئی، تو اثرات تو پورے ملک کے ہی آئیں گے۔ پورا ملک ایک جسم کے مانند ہے۔ ایک فصل جو کھڑی ہوئی تھی وہ تباہ ہو گئی، دوسری فصل کی بجائی کے لیے زمین کی تیاری بھی مشکل ہے اور وہ وسائل بھی ان کے پاس نہیں، تیسری فصل جب لگے گی اور اس کے جب اثرات آنا شروع ہوں گے تب سے کچھ معاملہ بہتر آئے گا، حالات بہتری کی طرف آئیں گے۔ ابھی اتنا لمبا سائیکل ہے پریشانیوں کا، تو پوری قوم کو اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس دن سے یہ سیلاب کا معاملہ شروع ہوا، میرا خیال ہے 2 یا 3 ہی دن تھا کہ الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ ہم لوگوں نے الحمدللہ ریلیف کا کام اسی وقت شروع کر دیا۔ بہت سارے ادارے تو 10، 12، 15 دن، 16 دن بعد متوجہ ہوئے، اس وقت تک ہم بہت سارا کام الحمدللہ کر چکے تھے۔ ابھی ہم کہاں کہاں کام کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں، سندھ میں، کوہستان میں، جنوبی پنجاب میں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ تو یہاں ہمارے بیس کیمپ ہیں اور یہاں سے پھر آگے کام چلے۔ جنوبی پنجاب میں تونسا اور ڈیرہ غازی خان، یہ 2 بیس کیمپ ہیں، اور سندھ اور بلوچستان کے لیے سکھر ہے اور حالانی ہے،
سکھر مین ہے، وہاں سے پھر آگے چیزیں چل رہی ہیں، اور ادھر کوہستان اور ڈیرہ اسماعیل خان۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے کہ ابھی تک بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں ٹینٹ تقسیم ہو چکے، خیمے، اور خیمے بڑے سائز کے، 14x18 سائز کا خیمہ، چھوٹا خیمہ نہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں راشن تقسیم ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں الحمدللہ۔ مچھردانیاں بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ میڈیکل کیمپس ہمارے درجنوں لگ چکے ہیں، ایک ایک میڈیکل کیمپ میں کسی میں 500 بندہ آیا، کسی میں 700 آیا، اور کسی میں زیادہ بھی آیا، 1000 تک بھی ایک دفعہ آئے۔ مستقل سندھ میں، بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ روزانہ کبھی 10 کبھی 20 کبھی 30 دیگیں روزانہ کھانا پک رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، اس کی تفصیل میں ترتیب بنی ہوئی ہے، الحمدللہ ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ تو یہ سب کام الحمدللہ چل رہا ہے۔ یہ ہمارا ہے فیز 1، تمام اداروں کا، جتنے بھی ادارے ہیں یہ سب کا فیز 1 ہے۔ اب اس فیز 1 کو ہم لوگ جو ہے نا وہ ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اب ہم سیکنڈ فیز پہ جائیں گے۔ سیکنڈ فیز ہمارا اور تمام اداروں کا کیا ہے؟ ہم نے اس کا نام رکھا ہے الکہف تعمیر پاکستان پروگرام۔ کیا رکھا ہے جی؟ الکہف تعمیر پاکستان پروگرام۔ اس میں کیا ہوگا؟ بنیادی طور پر ہم گھر بنا کے دیں گے، اور کہیں اگر گنجائش ہوئی تو گھر والے کو کوئی جانور بھی دے سکے، کوئی بکری بکرا دے سکے، کوئی چیز دے سکے تو وہ دے دیں گے، ڈپینڈ آن وسائل، جتنے بھی پیسے ہوں گے اس حساب سے انشاءاللہ۔ کسی کو نقد دے سکے تو وہ دے سکے، وہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے ایک سروے فارم بنا لیا ہے، رات کو ہمارے حسان بھائی دے گئے تھے گھر پہ مجھے، اس میں کچھ تھوڑی بہت 2-4% کمی بیشی کر کے، تبدیلی کر کے، بڑا اچھا بنایا انہوں نے۔ تو وہ ہم کل پرسوں اپنی ٹیموں کو دے دیں گے، اور متاثرہ علاقوں میں ہمارا سروے شروع ہو جائے گا گھروں کے اعتبار سے۔ اس میں بہت سارے سوالات ہیں، پوری اس کی توقع ہمارے پاس کوائف آ جائیں گے، وہ ہمارے پاس یہاں ہیڈ آفس میں آئے گا۔ کل الحمدللہ ہم نے مغرب کے بعد میٹنگ میں طویل مشاورت کے بعد ہمارے ایک ساتھی امجد صاحب اور ملک انجم صاحب، ان دونوں کو ذمہ دار بنا دیا ہے کہ یہ الکہف تعمیر پاکستان پروگرام کو لیڈ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اور نیچے پھر ان کے ساتھ ساری ٹیم کام کرے گی۔ میری بے پناہ اور مصروفیات ہیں، میں ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکوں گا، بہت سارے اور کام ہیں، تو اس کے لیے الگ سے ہم کمیٹی بنا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے 4-5 دنوں میں شاید جمعہ پڑھ کے ہی میں سکھر چلا جاؤں، تو کراچی سے بھی آئیں گے لوگ، اور ہم یہاں سے جائیں گے، وہاں بیٹھ کے کم سے کم 2 دن کی ہماری طویل مشاورت ہوگی کہ کام کرنا کن بنیادوں پر ہے، وہ چیزوں کو ہم طے کریں گے، تاکہ کم پیسوں میں، کم وسائل میں زیادہ لوگوں کا کام ہو سکے۔ اس کے اوپر ہماری ترتیب بن رہی ہے، اور اس میں ایک اصول ہم نے رکھا ہے کہ بھئی ان علاقوں میں جو زیادہ غریب اور مستحق لوگ ہیں، کوئی بیوہ ہے، تو ان کا کام پہلے ہم کریں۔ تو اس طرح کی چیزوں کا ہم سوچ رہے ہیں۔ اور جو سفر ابھی ہوا 8 دن کا تھا، نماز جمعہ میں نے پڑھائی جناب علی شاہ جمال دارالشفا میں، جمعے کے بعد نکلنا تھا، تو گاڑی کا کچھ کام نکل آیا، تو گاڑی سروس وغیرہ کے لیے بھیج دی، جو کام تھا وہ کروایا۔ اتنے میں 5 بجے پھر میں گیا شاہ جمال میں فیصل فوڈ والوں کے پاس، ان سے جا کے ذکر کیا کہ ہم نے جانا ہے، تو میرے ذہن میں سائنس ہے کو 10-20 کین خرید لیں گے، چلو کام آ جائیں گے۔ وہ جناب انہوں نے تقریباً 300 کین گاڑی میں فری فی سبیل اللہ رکھوا دیے، ان کا کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انسان جب اللہ کے راستے میں نکلتا نا، اللہ کھلاتا پلاتا بڑا ہے۔ اب اس میں انہوں نے ہر قسم کی چیزیں دی ہوئی، جب مرضی ڈبہ کھولو، گرم کرو، بسم اللہ پڑھو، شروع ہو جاؤ، کھا لو۔ تو وہاں سے ہم سیدھا گئے ڈیرہ غازی خان۔ راستے میں پھر ہم نے مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، ڈیرہ غازی خان رات کو پہنچ گئے۔ وہاں جا کے ہمارا جو بیس کیمپ تھا، خانقاہ حبیبیہ شاہ جمالیہ، حضرت مولانا اسد حبیب صاحب دامت برکاتہ، وہاں پہ ہم نے آرام کیا۔ اس دن ہماری لاہور سے 3 ٹیمیں روانہ ہوئیں، ایک گئی سیدھا ڈیرہ غازی خان بیس کیمپ، ایک گئی تونسا کے بیس کیمپ، اور ایک جو ہے تاجروں کی ٹیم تھی، لاہور کے مختلف تاجر تھے، حاجی تنویر صاحب، رانا شاہد صاحب، عرفان مغل صاحب، اور ایک اور رانا صاحب ایک اور تھے، 4 حضرات تھے،
یہ تاجروں کی ٹیم تھی، یہ اپنی مارکیٹوں کے کوئی صدر تھے، کوئی نائب صدر تھے، تو یہ لوگ اپنا نکلے، یہ بھی ڈیرہ غازی خان پہنچے۔ جو ہماری تونسا کی ٹیم تھی وہاں انہوں نے بیس کیمپ کا دورہ کیا اور وہاں پہ کچھ تعمیرات کے حوالے سے کچھ عملی طور پر فیصلے کیے اور کام شروع ہو گیا۔ باقاعدہ الحمدللہ وہاں تعمیرات کے لیے مٹیریل آنا شروع ہو چکا ہے۔ آج ابھی ویڈیوز آئی ہوئی تھیں، 4,000 اینٹوں کی 4 ٹرالیاں آج وہاں پہنچ چکی ہیں اور کل سے انشاءاللہ سیمنٹ اور باقی چیزیں پہنچیں گی، تعمیر شروع ہو جائیں گی تونسا میں۔ اور وہاں پہ انشاءاللہ ایک RO پلانٹ بھی ہم نے لگانا ہے۔ تونسا سے سیمپل آ چکا ہے پانی کا اور یہاں متعلقہ لوگوں کو دے دیا ہے، انہوں نے اس کا TDS وغیرہ چیک کر لی ہے، اس کی رپورٹس آ گئی ہیں، اب اس کے مطابق RO پلانٹ انشاءاللہ کمنگ ویک میں وہاں انسٹال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ بھی اوپن فار ایوری ون ہوگا، ہر آدمی اس سے پانی پی سکتا ہے، سیلاب زدہ ہو نہ ہو کوئی بھی ہو، اور ماہانہ بنیادوں پر اس کی مینٹیننس بھی انشاءاللہ ہم یہاں ہیڈ آفس سے کریں گے۔ تو ایک ہماری ٹیم گئی تونسا، وہاں انہوں نے وہاں کے حالات دیکھے، کچھ چیزوں کو تقسیم کیا، اور یہ لوگ پھر رات کو آگے ڈیرہ غازی خان ہمارے پاس تونسا والے۔ ہم لوگ جو لاہور سے سیدھا ڈیرہ غازی خان پہنچے تھے، رات کو آرام کیا اور صبح پھر ہم لوگ نکلے۔ ہمارا جو یہ وزٹ تھا 2 چیزوں کے اعتبار سے تھا۔ نمبر 1، جو آپریشن ہو رہا ہے، جو ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے اندر کون سی کمی کوتاہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، دور کیا جائے، بہتر کیا جائے، مشاورت کر کے کام کو اور بہتر انداز میں بڑھایا جائے، کام کی رفتار کو درست بھی کیا جائے، سیلز بھی درست کی جائے۔ اس طرح کے کئی معاملات وہ تھے، اس کو میں نے بہت ساری چیزوں کو نوٹ کیا، دیکھا، اور اس حوالے سے ہماری کافی مشاورت رہی۔ اور دوسرا سروے تھا فیز 2 الکہف تعمیر پاکستان پروگرام۔ تو ہم نے بہت ساری بستیوں کا معائنہ کیا، بہت ساری بستیوں کا۔ تو کسی بستی میں 20 گھر ختم تھے، کسی میں 10 تھے، کسی میں 25 تھے۔ تو مختلف سروے میں جنوبی پنجاب کے ڈیرہ غازی خان کے ارد گرد کے علاقوں کا سروے کیا، اور یہ جو تاجر حضرات تھے انہوں نے بھی سروے کیا، ساتھ ہی تھے ہم لوگ۔ اس سروے کے بعد ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی پانی اترتا ہے اور زمین اس قابل ہوتی ہے کہ اس پہ تعمیرات شروع ہو سکے، تو فوری طور پر ہم تعمیرات انشاءاللہ العزیز شروع کر دیں گے۔ ہم جہاں جہاں گئے بستیاں تباہی کا شکار اور فصل تو تقریباً ختم۔ یہ جو کسان ہے نا، یہ اکثر اوقات مجبور ہے۔ 10-15% ہوں گے جن کی اپنی زمینیں ہوں گی، وڈیرے ہوں گے، زمیندار ہوں گے، ان کے بعد کچھ اور لوگ ہوں گے، باقی سب کے سب انتہائی غریب، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ یہ مقروض رہتے ہیں عام طور سے کن لوگوں کے؟ زرعی بینک کے، منڈیوں میں جو RC بیٹھے ہوتے ہیں ان کے، یوریا اور کھاد والوں کے، اس طرح یہ مختلف لوگوں کے مقروض رہتے ہیں۔ پیسوں کی ادائیگی کب کرتے ہیں؟ جب فصل آتی ہے، فصل سیل ہوتی ہے تو یہ اس کو سیل کر کے اپنے قرضے ادا کرتے ہیں۔ تو ان میں سے بہت بڑی تعداد اربوں روپے کی مقروض تو زرعی بینک کی ہے۔ 250 ارب تو غالباً زرعی بینک میں لینا ہے کسانوں سے، اور آڑتیوں نے اس سے زیادہ لینا ہوگا۔ ایک آڑتی، بعض آڑتی ایسے ہیں جو پورا بینک ہے وہ۔ اب یہ بیچارے مجبور لوگ ہیں، اب ان کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے جو فصل آنی تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ اس کو میں نے وہاں اس طرح سے ریئلائز کیا کہ کیونکہ ہم امپورٹر ہیں، ہمارا کنٹینر سے زیادہ تعلق واسطہ ہے، کہ کنٹینر پہنچے پتہ لگے خالی ہے یا جل گیا ہے تو کیا حال ہوگا۔ تو وہ سب کچھ جو ہے نا وہ ان کا ختم ہو گیا۔ اب ان کے پاس اگلے سال کھاد لینے کے لیے پیسے نہیں کہ پچھلا قرضہ نہیں دیا ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ جو معافی ہے نا، مختلف یہاں کام کر رہے ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ آڑتی اچھے بھی ہوں گے، کچھ زمیندار اچھے بھی ہوں گے، لیکن درمیان میں کالی بھیڑیں بھی بہت ہیں۔ وہ کیا کریں گی؟ انہیں پتہ ہے کہ اس کسان نے ہمیں پیسے دینے ہیں، اس کو مزید قرضہ دیں گے، مزید سود پہ قرضہ دیں گے، تاکہ نسل در نسل غلامی چلتی رہے، اور اس حساب سے اسے گرفت رکھیں گے کہ اگلا سیلاب آنے تک اگر اس کی کمر سیدھی بھی ہوگی تو پھر ہم توڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ مجبور ہے، اس نے لینا ہے، تو اس کی پریشانیاں بہت زیادہ۔ تو بہرحال
ہم لوگوں نے جو چیزیں طے کی انشاءاللہ العزیز وہاں کچھ گھر بنائیں گے، اور بہت سارے ادارے ہیں جو گھر بنانے کا کام الحمدللہ شروع کر چکے ہیں، جہاں جہاں پانی اتر رہا ہے گھر بنانے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ تو ہم نے جنوبی پنجاب کا دورہ کیا، اور یہاں پہ اکثر فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، اور بستیوں میں بہت زیادہ تباہی ہے گھروں کے اعتبار سے۔ 50 گھر ہیں تو 10 ختم ہو گئے بستی میں، 20 گھر ہیں تو 8 ختم ہو گئے، کوئی ریشو نہیں ہے، کہیں پہ آدھے کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم، اور بہت ساری بستیاں تو مٹ ہی گئیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم رات کو اپنے بیس کیمپ واپس آئے۔ وہ جناب پھر وہاں سے جلال پور پیر والا سے اسحاق صاحب بٹیرے لے کے پہنچ گئے کہ جی کھانا کھائیں۔ انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ ادھر مولوی آپ پکے بن جائیں تو بس پھر دعوتیں ہی دعوتیں۔ وہ اللہ کا بندہ اسحاق صاحب جلال پور پیر والا سے لے کے ڈیرہ غازی خان تقریباً 200 کلومیٹر غالباً، وہ کھانا لے کے پہنچ گئے۔ آئے، ملاقات ہوئی، کھانا رکھا، آدھا گھنٹہ کوئی تھوڑی دیر بیٹھے، اور پھر واپس چلے گئے کہ جی ہم نے بڑی دور واپس جانا ہے۔ تو ان کا ذکر اس لیے بھی حدیث کے اندر آتا ہے، من ذکرہ شکرہ، جو کسی کا خیر کے ساتھ ذکر کر دے اس کا شکر ادا کرنے میں آتا ہے، اور جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور رب کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، یہ اصول ہے حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو بھائی ان کی مہربانی، اللہ جزائے خیر دے۔ پھر ہم نے کھانا بھی کھایا، پھر اس کے بعد تفصیلی ہماری مشاورت ہوئی۔ یہ تاجر حضرات واپس آ گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں واپس پہنچنا ہے اپنے کام کاروبار پہ، ہم چلتے ہیں، ہم نے جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا۔ خیر اگلا دن تھا تو ادھر سے ماد الفقیر جھنگ حبیب فاؤنڈیشن، حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کے بھتیجے عثمان بھائی جو ہیں وہ پھر راشن لے کے اور اپنی ٹیم لے کے پہنچ گئے، 100 خیمے، راشن، ٹینٹ، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا سامان وہ ٹرک لے کے پہنچ گئے، تو رات کو رہے ہمارے ساتھ ہی ہمارے بیس کیمپ میں۔ پھر اگلے دن ان کے لیے ہم نے سروے کیا ہوا تھا کہ کہاں جانا ہے، حاجی پور گئے۔ حاجی پور یہ تقریباً 9-10 دن پوری دنیا سے کٹا رہا، 2 یا 3 راستے میں پل تھے جو ٹوٹ چکے تھے، پل ٹوٹنے کی وجہ سے کوئی سفر نہیں ہو سکتا تھا، گاڑیاں جا نہیں سکتی تھیں۔ تو پھر جب ہم گئے ہیں تو اس سے 1-2 دن پہلے ہی پل مرمت ہوئے تھے، اور عارضی پل جیسے ہنگامی بنیادوں پہ بنائے جاتے ہیں وہ ڈالے گئے تھے، پانی کے اوپر کچھ چیزیں رکھ دیں جو ڈوبتی نہیں، اس کا نام مجھے نہیں آتا ہے، تو کیا اسے کہتے ہیں، وہ رکھے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر لکڑی کے پھٹے رکھ دیے اور اس پہ سے جانا تھا۔ ہے خطرے والا کام، کچھ میرا خوفناک ہی لگتا تھا کہ عارضی چیز تھی۔ خیر وہ پھر وہاں سے ہم لوگ گزرے، حاجی پور پہنچے، اور وہاں پہ حبیب فاؤنڈیشن جھنگ کی طرف سے وہاں راشن تقسیم ہوا، میڈیکل کیمپ لگا، اور ہم لوگ اس میں شرکت الحمدللہ ہم نے بھی کی، اور وہاں خوب الحمدللہ دعائیں بھی کی۔ اور انتہائی بری حالت تھی کہ اتنے دنوں میں وہاں راستے ٹوٹ جانے کی یہ اپنے کے پل ٹوٹ جانے کی وجہ سے لوگ پہنچ نہیں سک رہے تھے، تو ہم اس میں پہلے تھے جو پہنچے۔ اچھا آپ نے یہ نا، ہم الکہف والے کہتے ہیں کہ جی اس علاقے میں ہم سب سے پہلے پہنچے، آپ البرہان کی ریکارڈنگ سنیں گے وہ کہیں گے جی فلاں علاقے میں ہم پہلے پہنچے، آپ دارالنور مفتی حماد صاحب کی ریکارڈنگ سنیں گے وہ کہیں گے جی اس علاقے میں سب سے پہلے ہم پہنچے، آپ بیت السلام کا سنیں گے وہ کہیں گے اس علاقے میں سب سے پہلے ہم پہنچے، اور آپ کسی اور ادارے کا سنیں گے وہ کہیں گے جی ہم پہنچے۔ یہ کیا بات ہے؟ سنے جی ایسا آپ نے؟ سبھی دعوے کر رہے ہیں، سارے ٹھیک کر رہے ہیں، علاقے اتنے بڑے ہیں، اتنے زیادہ ہیں، کوئی ایک ادارہ ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا، اس لیے سب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں خود ایک جگہ پہنچا، وہاں مجھے یہی بتایا لوگوں نے، اور ہماری ٹیم نے بھی، وہاں والوں نے، یہاں کوئی نہیں آیا، اور وہ علاقے اتنے بڑے ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اور یہ جو دینی ادارے ہیں یہ کون سا کوئی ویلفیئر کے لیے ان کے پاس کشتیاں موجود ہیں، ان کے پاس کوئی جناب ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، ایسی کوئی ٹیمیں موجود ہیں، بیچارے اللہ اللہ کرنے کرانے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ تو اپنے مدرسوں کو چھوڑ کے سامانوں کو سر پہ اٹھا کے کندھوں پہ اٹھا کے نکلے ہوئے، چلو اللہ کی مخلوق کی مدد کرو، ان کے تو جذبے کچھ اور ہیں۔
تو اس لیے سارے ٹھیک کہتے ہیں. تو خیر وہاں پھر ہم لوگوں نے یہ سب کام کیا اور وہاں سے ہم پھر 4 بجے کے قریب نکلے سکھر کے لیے. تو 8 گھنٹے کا وہاں سے نہیں، غالباً 5 گھنٹے کا وہاں سے سفر تھا غالباً، اب مجھے یاد نہیں. اب جناب نکلے تو گاڑی نیچے سے کہیں لگ گئی، اب پونا گھنٹہ اس کو ٹھیک کرانے میں لگ گیا، بخار ٹھیک ہو گئی اور وہاں سے پھر ہم نکلے. اچھا اس سفر میں نے جہاں جہاں سڑک پہ بریک لگائی نا، فوری طور پر جو ہے نا عورتیں بچے اور بہت سارے لوگ آ گئے، راشن پانی پیسے یہ وہ، پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا. اس وقت سڑکوں کے اوپر نہ مانگنے والے بے شمار پہنچ گئے. یہ ایک الگ ظلم ہے، یہ ایک الگ داستان ہے. بہت سارے علاقے ہیں درمیان میں تھوڑے 2-4 کلومیٹر کے پیچز آتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوا، اب ان کے گھر بھی محفوظ، بیوی بچے بھی محفوظ، سامان بھی محفوظ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب یہی دیہڑی لگاؤ کہ ادھر جا کے سڑکوں پہ بیٹھ جاؤ، جو پریشان حال پیچھے ان تک نہ کسی کو پہنچنے دو. یہ بھی عجیب کام شروع ہوا. سکھر میں میلوں میل ہم نے دیکھا ٹینٹ لگے ہوئے ہیں. وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ مقامی نہیں ہیں، یہ خانہ بدوش قسم کے لوگ ہیں، ادھر آ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں، ان کی زبان سندھی نہیں ہے، یہ مقامی بندے نہیں ہیں، آگے بیٹھ گئے. جو انفرادی طور پہ بڑے خلوص اور جذبے کے ساتھ سڑکوں پہ جا کے ٹرک تقسیم کر کے آ جاتے ہیں، وہ مستحق تک نہیں پہنچ سکتے. خیر ہم رات کو جی سکھر بیس کیمپ پہنچے. وہاں جا کے جب ان کے حالات لیے تو وہاں کے لوگوں کو تو جی میں نے اپنی ٹیم کو نا 2 دفعہ سلام کیا. اب اس چند باتیں سناتا ہوں آپ کو. کچھ رات کو تھکن بھی تھی، نیند آ رہی تھی، انہوں نے اپنی تفصیلات سنانا شروع کی. میں کہہ رہا تھا یا اللہ ابھی مجھے سونے کے لیے بستر دیں، تو باتیں بعد میں ہو جائیں گی، صبح ہو جائیں گی، میں کون سا کبھی بھی جا رہا ہوں. لیکن ان کا شوق تھا ابھی سنانی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ماحول کو نہیں دیکھتے، انہوں نے اپنی بات کرنی ہے. بھائی اگلا بندہ اس وقت بات آپ کی سننے کے موڈ میں ہے کہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ بھی تو کرے. علماء نے لکھا ہے کہ اولاد سے بھی بات کرنی ہو تو دیکھ لو اس کو سننے کے موڈ میں ہے کہ نہیں، اگر اصلاح چاہتی ہو، مسئلے کا حل چاہتی ہو. ویسے ہم بیویوں سے بات کرنے کا بڑا دیکھتے ہیں کہ موڈ میں ہے سننے کی کہ نہیں، یہ ایسا نہ ہو کہ خود سننی پڑ جائے. تو بہرحال میں اسے لیٹنا چاہ رہا تھا، وہ اپنی سناتے رہے، میں سنتا رہا، نہ مجھے سنائی دی صحیح، نہ مجھے صحیح یاد. صبح میں نے کہا جی رات کو جو کچھ آپ نے بتایا نا مجھے کچھ نہیں پتا، دوبارہ بتائیں. تو پھر انہوں نے دوبارہ بتایا اور صبح یہ لوگ ہمیں لے گئے جناب باہو گوٹ. سکھر بیس کیمپ سے کوئی 4 گھنٹے کا سفر کر کے ہم باہو گوٹ پہنچے. باہو گوٹ انتہائی پسماندہ علاقہ. اب آپ اس کو مبالغہ سمجھیں یا سمجھانے کا انداز سمجھیں. جنوبی پنجاب سیلاب کے بعد اور باہو گوٹ سیلاب سے پہلے بھی اگر دیکھیں تو باہو گوٹ نیچے تھا اور جنوبی پنجاب کی حالت بہتر تھی، جبکہ باہو گوٹ میں سیلاب بھی آیا ہوا تو کتنا اور نیچے چلا گیا. میں نے اس سروے میں دیکھا کہ جنوبی پنجاب میں لوگوں کی کیفیت اور حالات اندرون سندھ اور بلوچستان سے بہت بہتر ہے. وہاں بہت کمزوری ہے، بہت غربت ہے، بہت پریشانیاں ہیں. باہو گوٹ ہم پہنچے، وہاں میڈیکل کیمپ لگا ہوا تھا، اس کا معائنہ کیا اور وہاں ہماری ٹیم 2 دن پہلے پہنچ کے راشن تقسیم کر چکی تھی، تو اس لیے اتنی جلدی راشن تو نہیں لے کے جانا تھا. وہ مجھے دکھانے کے لیے سروے کے لیے لے گئے، تو لوگوں سے ملانے کے لیے. وہاں پھر ہم نے جب سروے کیا تو معلومات ہمیں ہوئی پانی یہاں کا بہت خراب ہے اور ہمیشہ سے خراب ہے، آج سے خراب نہیں ہے، عرصے سے خراب ہے. تو یہ لوگ دور سے پانی خرید منگواتے ہیں، تو جو لانے والے ہیں وہ 50-60 روپے کا ایک 30 لیٹر کا کین ہوتا ہے، نان ہائیجینک سا کین ہے، وہ لا کے دیتے ہیں اور یہ لوگ خریدتے ہیں. انہوں نے کہا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہ بھی نہیں خرید سکتے، وہ یہاں کا مقامی پانی جو ہینڈ پمپ لگے ہوئے اس سے نکلتا ہے وہ پیتے ہیں. اب ایک جگہ ہینڈ پمپ لگا تھا، میں نے کہا پوچھا پانی ہے؟ کہاں ہے. میں آگے گیا، پانی پینے لگا، اتنا کڑوا مجھے پتہ نہیں لگ رہا کراچی کے سمندر کا پانی زیادہ کڑوا تھا یا اس ہینڈ پمپ کا. اور وہاں ان صاحب نے جو بتایا، مسجد کا امام ہے، ذمہ دار آدمی، عالم دین ہے، انہوں نے بتایا کہ یہاں کا پانی جو غریب آدمی نہیں خرید سکتا، خرید کے پانی نہیں پی سکتا، وہ یہاں کا پانی پیتا ہے. 40 سال کی عمر میں اس کو گردوں کے بڑے بڑے مسائل پیش ہو چکے ہوتے ہیں، آنکھیں اس کی کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، پیٹ کے کئی مسائل کا وہ شکار ہو چکا ہوتا ہے. جو بندہ 50 روپے کا پانی کا کین نہیں خرید سکتا، گردوں کا مریض بننے کے بعد وہ دوائیاں کہاں سے خریدے گا؟ پھر دوائیوں کے اس کو کوئی پیسے دے بھی دے تو وہاں کون سا کوئی ہاسپٹل، کوئی کلینک موجود ہے؟ وہ بھی کچھ نہیں.
اور 20,100 کی آبادی انہوں نے بتائی جو سرکاری طور پر وہاں مختلف گاؤں کا ایک ٹوٹل انہوں نے بتایا اس علاقے میں۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ ہم یہاں RO پلانٹ لگانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی لگا دیجئے۔ پھر وہاں کے کچھ ایسے مخصوص حالات ہیں جو کیمرے کے آگے تو بات نہیں کی جا سکتی، ہمیں ان تحفظات کا وہاں ذکر کیا کہ جی ہمیں ان سارے تحفظات کے بارے میں آپ مطمئن کریں، پھر ہم انشاءاللہ لگائیں گے۔ اور اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی ہم نے RO پلانٹ ایک لگایا ہے، الحمدللہ ہمارے بیس کیمپ میں وہ ایکٹیو ہے، کوئی بھی پانی وہاں سے بھر سکتا ہے، سیلاب زدہ ہو نہ ہو کوئی بھی ہو، پانی تو ہر ایک کے لیے۔ تونسا میں بھی جو ہم لگا رہے ہیں پانی کا RO پلانٹ، وہ بھی یہی ہوگا کہ ہر شخص کے لیے کھلا ہوگا، جو مرضی آئے جتنا مرضی پانی لے اور استعمال کرے، کوئی بھی ہو، انفرادی طور پر کوئی آئے، کوئی ادارے والا آئے کہ جی پانی بھر کے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، لوگ اپنے برتن لائیں پانی بھریں، جس طرح سے مرضی کریں، انشاءاللہ العزیز یہ رفاع عامہ کے لیے عام ہوں گے، اجازت ہوگی، اذن عام ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ماہانہ مینٹیننس کے لیے ہماری ٹیم جایا کرے گی اور اس کے اندر جو بھی اس کی ضروریات ہوں گی اس کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ تو باہو گوٹ میں جا کے دل بڑا غمگین ہوا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر وہاں یاد آیا، ہیں بہت تلخ بندہ مزدور کے اوقات، بہت تلخ زندگی، بہت تلخ زندگی۔ ہم لوگ جس کو 2 وقت کی روٹی چاہے سوکھی سے ہی مل جاتی ہے نا، اور شہر میں رہتا ہے، اس کو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت تکلیف دہ حالات، خیر ان حالات کو دیکھ کے ہم نکلے۔ واپسی پہ سکھر سے تھوڑا سا پہلے، چند کلومیٹر پہلے، ایک علاقہ ہے محبوب گوٹ، کیا نام ہے جی؟ محبوب گوٹ۔ وہاں ایک قبرستان ہے 12 ایکڑ کے اوپر، اور اس قبرستان میں 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبریں موجود ہیں، اور 45 تابعین کی قبریں موجود ہیں۔ 1400 سال پرانا گویا وہ قبرستان ہے، اور عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا احاطہ بنا ہوا ہے، وہاں ہوئے کھڑے، اصالہ ثواب بھی کیا، فاتحہ وغیرہ پڑھی اور پھر دعائیں کی اور باہر آ گئے۔ وہاں سے پھر ہم واپس آئے تو پھر اپنے بیس کیمپ میں آ گئے۔ یہ کوئی 8-9 گھنٹے کا ہمارا سفر تھا، جو ٹریولنگ کی بات کر رہا ہوں، جو وہاں وقت گزارا وہ الگ۔ اب رات کو جب گھر پہنچے تو تھکن تھی، اگلے دن صبح انہوں نے کہا جی 8 بجے نکلنا ہے، تو اگلے دن پھر ہم 8:30 تک تقریباً تیار ہو کے نکل پڑے تھے، تقریباً 8:15 8:30 ایسے قریباً نکلے۔ 5 گھنٹے کا مسلسل سفر کر کے اندرون بلوچستان منجو شوری علاقے میں پہنچے، اور اس سے بھی آگے رسول آباد ایک گاؤں ہے وہاں پہنچے۔ جنوبی پنجاب، اور ان دونوں سفروں میں ایک میں نے اور چیز محسوس کی، جنوبی پنجاب میں جہاں جہاں تک رستے ہیں نا، بہت لوگ پہنچ رہے ہیں ٹرک لے کے، راشن لے کے، چیزیں لے کے، اور یہاں باہو گوٹ جاتے ہوئے اور ادھر منجو شاری جاتے ہوئے جب ہم جیکب آباد سے آگے نکل کے اندرون راستوں پہ گئے، ہمیں کوئی نظر نہیں آیا سوائے اپنے شہروں کے اندر، شہروں کے قریب علاقوں میں پھر بھی موومنٹ ہے اس طرح کی۔ میں اس موومنٹ کی بات کر رہا ہوں جو یہ ریلیف کے اعتبار سے، باقی تو لوگ آنا جانا ہے کہ کوئی امدادی سامان لے کے جا رہا ہو، تو دور، بہت دور لوگ جانا پسند ہی نہیں کرتے، ڈرتے بھی ہیں اور کہتے ہیں بس یہیں پہ کام ہو جائے گا۔ پھر ہم منجو شاری پہنچے، اور وہاں سامان پہنچانا بھی ایک بڑا مشکل کام تھا، گویا کہ ہم نے سکھر سے منجو شاری سامان اسمگل کیا تھا۔ تفصیلات پھر وہ کیمرے پہ نہیں ہو سکتی، وہاں کسی طرح ہم نے سامان پہنچوایا۔ اگلے دن صبح ہم پہنچے تو وہاں کے وڈیرے تھے میر نظام الدین لہڑی، بہت اچھے شریف آدمی، اور وہاں جا کے پتہ لگا کہ وڈیرے اچھے، وہ عام طور سے تو وڈیروں کے بارے میں نیگیٹو ہی گمان آتا ہے، تو وہ کوئی شریف آدمی تھے، ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، اور کندیا شریف والے حضرات ابھی بھی ریگولر جاتے ہیں، اللہ والوں سے تعلق ہے اس بندے کا۔ بعض بریلوی حضرات بھی جاتے ہیں، تو ان کے بھی انہوں نے نام بتایا کہ فلاں فلاں بڑے آتے ہیں، تو بہرحال اچھا شریف آدمی تھا وہ۔ انہوں نے اپنے جگہ کھانا وانا بھی کھلایا، اور انہوں نے بڑی مہربانی کی، اپنے علاقے کے لوگوں کو جمع کیا، تو وہاں ہم نے تقریباً 500 کے قریب راشن جو ہے نا وہ تقسیم کیے۔ کچھ تھوڑا سا میرا بیان بھی ہوا۔
منجو شوری سے تھوڑا سا آگے رسول آباد یہ گاؤں ہے. یہاں ہماری الکحف کی ٹیم پہنچی کیسے؟ اب آپ میں سے کئی لوگ مجھے کہتے ہیں ہم والنٹیئرز کے طور پہ جانا چاہتے ہیں. اس واقعے کو سننے کے بعد بتائیں ہے کیڑا لاہوری جڑا جا سکتا ہو دسے پھر. 16 سے 18 گھنٹے ہماری سکھر کی ٹیم نے روز کام کیا. صبح 8-9 بجے نکل جانا، رات کو کبھی 9 آنا، کبھی 12 آنا، کبھی 10 آنا، کبھی 2 بجے آنا، اور اگلے دن صبح 8-9-10 بجے پھر نکل جانا. گرمی میں مچھر بھی اور دھوپ بھی اور سارا دن ہارڈ ورکنگ. اور سفر ہے تو وہ سفر خود ایک سفر ہے، روز 8-10 گھنٹے کا سفر. اور کبھی ان کے 2 لوگ ہسپتال میں وہ آتے ہیں، کوئی دوسرے 2 چلے جاتے ہیں، کوئی ڈرپ لگا کے آ رہا ہے، کوئی کچھ. اتنی گرمی اور ہارڈ ورکنگ جب دونوں جڑیں گی اور مستقل، جس میں آرام پورا نہیں مل رہا، تو یہ سب کچھ ہوا. اب یہاں ہمارے ریلیف کی ٹیم جو پہنچی ہے اس کی کہانی سنیے. اس مرد مجاہد کا نام ہے عبدالقیوم. عبدالقیوم کی کہانی جو اس نے خود سنائی، اور ہمارے مولانا فخر الدین صاحب جو ہمارے سکھر کیمپ کے انچارج ہیں، جو انہوں نے بتائی، جو ہم نے سنی، اور ایک اور قاری صاحب تھے، تو ان 3 لوگوں سے جو سنی اس کا خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. فخر الدین صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میرا اپنا گھر سیلاب میں بہہ گیا، کچھ نہیں بچا. بیوی بچوں کو اور اپنی جان کو بچا کے ان کو کسی جگہ پہنچایا. اب تکلیف اور ڈپریشن میں گزر رہا تھا، پریشان تھا. اتنے میں کسی طرح میں الکحف کی ٹیم تک پہنچ گیا. جی میں خود تباہ حال ہوں لیکن میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. ہماری ٹیم نے اس کو ساتھ لے لیا. خیر یہ پھر اپنے گاؤں کے قریب نہ منجو شہری علاقے میں گیا. رات کو کوئی 11-12 بجے کا وقت بتا رہے تھے، لیٹ آور میں، عشاء کی خاصی دیر بعد. جس وقت یہ وہاں پہنچا ہے نا، وہاں 11 دن ہو گئے تھے کوئی نہیں پہنچا تھا، اور وہ سارے لوگ پانی میں محصور تھے. اندر یہ جو وڈیرے صاحب تھے ان کا گھر محفوظ تھا، اور وہ روزانہ 8-10 دیگیں بنا کے اپنے لوگوں کو کھلا پلا رہے تھے، لیکن باہر سے نہیں کوئی پہنچ پا رہا تھا. تو ہماری ٹیم اس علاقے میں اس جگہ جو پہنچی ہے وہ کیسے پہنچی ہے؟ عبدالقیوم یہ کہنے لگا کہ جی اب یہ دیکھیں، مثال دے رہا ہوں، یہ سڑک ہے اور سڑک کے اوپر 3 فٹ پانی ہے، اور سڑک جو ہے یہ کھیت سے 6 فٹ بلند ہے. ادھر بھی کھیت ادھر بھی کھیت، اور پانی کا تو لیول باقی برابر رکھنا ہے اس نے. تو گویا ادھر اور ادھر 9 فٹ پانی، درمیان میں 3 فٹ پانی، اور سڑک نظر نہیں آ رہی. رات کا وقت ہے، دیر کا. کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ میں زندگی بھر یہاں سڑک پہ چلتا رہا ہوں تو یہ سڑک ہی ہونی ہے. تو اپنے اندازے کے مطابق، اپنی کیلکولیشن کے مطابق سڑک پر آیا اندھیرے میں. اللہ نے سڑک پہ پہنچایا، وہ چلتا رہا اس پہ. اب کتنے خطرات ہیں، اور لائٹ کوئی نہیں ہے، اس کی جو موبائل کی ٹارچ ہے وہی اس کی روشنی کا سبب ہے، اور اس سڑک نظر نہیں آ رہی آنکھوں سے. وہ اپنے دماغ میں موجود سڑک پہ چل رہا ہے کہ یہاں سڑک تھی، پانی سے پہلے میں، سیلاب سے پہلے میں آتا تھا. وہ اس دماغ سے چل رہا ہے. اس نے چلنا شروع کیا. اب دیکھیں خطرہ، دیکھیں ادھر ذرا سا سلپ ہو جائے، اینگل مس ہو جائے تو پانی، ادھر ہو جائے تو ادھر پانی. اور درمیان میں کہنے لگا جی میں نے 3 سانپ بھی دیکھے اس سڑک پہ آنے سے پہلے، جہاں پانی کم تھا. کہتے ہیں میں نے 3 سانپ بھی دیکھے. یہ آگے گیا، پھر لوگوں سے ملا، اس کے بعد یہاں سے اس نے سامان بھجوایا، پہنچوایا، اور وہاں پہ پھر روزانہ کی بنیاد پہ کھانا پکے تقسیم ہونے کا عمل پھر اگلے دن سے شروع کیا گیا. اب اتنی تکلیف دہ حالات میں اس طریقے سے پہنچنا، یہ یہاں کا بندہ کر ہی نہیں سکتا. جو وہاں کے مقامی ہیں ان کو زبان کا مسئلہ نہیں ہے، اور وہ کسان لوگ ہیں، گرمی میں کام کرنا، شدید گرمی تھی وہاں پہ، 40 کے قریب تھا، اور پانی کی وجہ سے حفظ، ہر طرف پانی ہے تو حفظ بہت تھا. تو یہاں والوں کے لیے وہاں جا کے اس ماحول میں کام کرنا میرے خیال میں ناممکن ہے. اور بھی مسائل ہیں وہاں کے، لینگویج پرابلم بہت، وہ سندھ میں سندھی، بلوچستان میں بلوچی، وہاں اردو پھر عام آدمی نہیں سمجھتا. تو خیر یہ اس طریقے سے وہاں پہنچے، اور پھر ہم لوگ وہاں گئے، اور وہاں پہ جناب میں نے یہ جو ہیں لہڑی صاحب، میر نظام الدین لہڑی وڈیرا صاحب، ان سے میں نے پھر وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہاں پہ 50 گھر بنائیں گے. 1000 گھر وہاں پہ ختم ہو چکا ہے. تو ہم نے کہا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 50 بنائیں. انہوں نے کہا جی اور زیادہ ہو جائے، ان کو بھی تو سب مشورے سے، یہ 50 بھی مشورے سے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. تو یہ یہاں کے حالات تھے. اس کے بعد
اگلے دن ہم اچھا یہاں سے پھر رات کو جب واپس آئیں تو 10 بجے، اب تھکن سے برا حال، صبح تقریباً 9 سے پہلے شاید نکلے تھے، تو 8:30 8:15 ایسا کچھ نکلے تھے، پہنچے تو رات 10 بجے، 10 ساڑھے 10، پھر وہ تھکن سے برا حال، روز سفر تھا۔ تو پھر اگلے دن جو ہے نا ہم لوگوں نے آرام کیا، اور اس دن پھر علاقے کے لوگوں کو جمع کیا، میں مارکیٹوں میں گیا، لوگوں سے ملا، بیان ہوا۔ شام کو پھر یہ جتنے ہمارے ورکرز تھے ان کے اعزاز میں تقریب رکھی گئی، ان کو کچھ ہدیے دیے گئے، اور ان سے ملاقات ہو گئی، ذرا ایک اچھا گیٹ ٹوگیدر ہو گیا۔ پھر اگلے دن ہم لوگ گئے حالانی، یہ سندھ کے اندر علاقہ ہے اور سکھر سے کراچی جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے۔ حالانی گئے تو وہاں جا کے بھی اسی طرح کے حالات، فصلیں تو ختم ہو چکی تھیں، بہت سے لوگوں کے گھر ٹوٹے ہوئے تھے، وہ خیر سارا سروے کر کے پھر ہم لوگ حالانی سے سیدھا لاہور آ گئے۔ حالانی سے جب ہم سیدھا لاہور آئیں تو آنے کے بعد یہ شب جمعہ میں پہنچے تھے، پھر مستقل قسم کی ہماری میٹنگز ہوتی رہیں اور مشاورت ہوتی رہی۔ اب کل مغرب کے بعد الحمدللہ ہماری ایک فائنل میٹنگ ہوئی، جس میں ہم نے ایک تعمیراتی کمیٹی کے طور پر امجد صاحب کو نا الکحف تعمیر پاکستان پروگرام کا ذمہ دار بنا دیا۔ تو ان کے ساتھ پھر ملک انجم صاحب ہیں، وہ ہیں، اور اس طرح چند اور لوگ، ایک انجینئر صاحب ہیں اعتصام صاحب، ان کو لیا۔ اب چند دنوں میں دوبارہ انشاءاللہ میں تونسا بھی جاؤں گا، سکھر بھی جاؤں گا، آگے پیچھے کر کے وہاں پہ انشاءاللہ ہم پوری تعمیراتی کمیٹی کا ایکشن پلان پورا بنا لیں گے، اور فوری طور پر ہم انشاءاللہ تعمیرات کا کام اسٹارٹ کر دیں گے۔ تعمیرات کے حوالے سے کوئی ایکوریٹ فگر دینا یہ مشکل ہے کہ اتنے کا گھر بنے گا، اور یہ تعمیر پاکستان کا پروگرام ہے، اس میں بھئی ہم سب مل کے کوشش کریں کہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ کوئی ایک گھر بنوا سکتا ہو ایک گھر بنوا دے، کوئی 2 بنوا سکتا ہو 2 بنوا دے، کوئی ایک دیوار بنوا سکتا ہو ایک دیوار بنوا دے، کوئی ایک اینٹ ہی لگا سکتا ہو ایک اینٹ ہی لگا دے، کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ اب تعمیر پاکستان، بحالی پاکستان پروگرام جو بھی ہے، کسی ادارے نے کوئی نام رکھا، کسی نے کوئی نام رکھا، ہم نے رکھا الکحف تعمیر پاکستان پروگرام۔ یہ تقریباً 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک کا وقت ہے۔ یہ جذبات کا کام نہیں ہے، جذبے کا کام ہے۔ جب پوری قوم متحد ہو کر جذبے کے ساتھ اس کام کو کرے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے لیے 2 باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن 2 باتوں کا خاص طور سے ہم خیال رکھیں۔ نمبر 1، ہم اپنے ماہانہ بجٹ میں سے کچھ حصہ تعمیر پاکستان کے لیے وقف کر دیں۔ اب ہر آدمی کی اپنی اپنی کمائی ہے، ایک آدمی 20,000 روپے کماتا ہے تو ایک 2 لاکھ کماتا ہے، تو ہر آدمی، ہر پاکستانی یہ کوشش کرے کہ اپنی ماہانہ کمائی کا ایک حصہ جو آسانی سے وہ دے سکتا ہو تعمیر پاکستان کے لیے وہ وقف کرے۔ دوسری بات، سادگی پر آ جائیں، زندگی پر سادگی پر آ جائیں تو سبحان اللہ نور علی نور ہے، نہیں تو کم از کم 1 سال کے لیے فضول خرچی چھوڑ دیں۔ اس سیزن میں شادیاں ہونی ہیں نا، شادیوں کا سیزن آ رہا ہے، تو بھائی ہال بک کرانے کے بجائے ذرا سادگی سے کر لیں کہ بھائی یہ پیسے ہم نے وہاں بھیج دیے۔ اب شادی ہال میں 4-5 لاکھ روپے خرچ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو بلکہ بہت نیچے کا بتا رہا ہوں آپ کو، عام لوگوں کا۔ تو اس کو آپ بھائی 1 لاکھ میں کر لیں، گھر میں کر لیں اور ایک گھر بنا دیں۔ اور ایسے بھی شادی ہال ہیں اور ایسے بھی شادیاں ہوتی ہیں کہ صرف ایک ولیمے کی پارٹی کے اوپر 1-1 کروڑ روپے لگتا ہے، 2-2 ہزار، 3-3 ہزار، 4-4 ہزار بندہ ولیمے میں موجود ہوتا ہے، اور رات کو 12-12 بجے تک وہاں سسٹم کھانے پینے کی اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ڈشیں بھی جو ہے نا وہ درجنوں میں ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے فارم ہاؤس، یہ سب جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہیں۔ 2,000 بندہ، 2,500 بندہ، پر ہیڈ پوچھو 4,000 روپے، 4,500 روپے، 5,500 روپے، تو 3,000 بندہ اور 4,000 روپے پر ہیڈ ہو تو 1.25 کروڑ ہو گیا کہ نہیں؟ تو 1 سال کے لیے ان چیزوں کو اگر کم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، سادگی کر لی جائے، اور یہ پیسہ تعمیر پاکستان میں لگا دیا جائے تو پاکستان کے ساتھ تعلق کا ثبوت بھی تو آئے۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں، باہر چلے گئے جی کھانا کھانے،
کیا ہوا جی پیزا کھایا تھا 8,000 کا بل بن گیا. تو بھائی 1 سال کے لیے ذرا باہر نہ جائیں, گھر میں سادہ کھانا کھا لیں, کچھ وہاں بھیج دیں. اگر پوری قوم ایک ہو کر اس کی فکر کرے گی نا, یہ مسئلے بہت جلدی کلیئر ہو جائیں گے. اور جتنی جلدی وہ لوگ دوبارہ اپنی روٹین پر آئیں گے اتنی جلدی ہمارے لیے پورے ملک کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اور جب تک وہ لوگ روٹین پر نہیں آئیں گے اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر ہم پر آنا ہی ہے کسی بھی صورت میں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم لاہور میں ہم محفوظ ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوا تو ہمیں وہاں کریں نہ کریں, وہ بحال ہو نہ ہو, ہمیں فرق نہیں پڑتا. ایسی کوئی بات نہیں. ہمارا دینی فریضہ بھی ہے, اخلاقی فریضہ بھی ہے, قومی فریضہ بھی ہے, وطن سے محبت کی یہ پکار بھی ہے کہ ہم کم سے کم 1 سال کے لیے اپنے ملک کے لیے جی لیں. اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں. اب ایک بات مجھے کسی نے بتائی, مجھے اس کی تحقیق تو نہیں ہے لیکن جنہوں نے بتایا وہ ذمہ دار آدمی ہیں. بقول ان کے انڈیا کے اندر ایک صاحب ہیں امیتابھ بچن, کوئی وہ ہے کیا فلم اسٹار, تو بقول ان کے بہت امیر ترین بندوں میں سے وہ ہے. اس نے کوئی نا فارم ہاؤس بنا لیا. ہمارے یہاں تو فارم ہاؤس ایک اسٹیٹس سمبل ہے اور رواج بن گیا بڑے لوگوں کا. اس نے فارم ہاؤس بنا لیا تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے نوٹس آیا کہ تم نے اتنی زرعی زمین کو اپنے کھیل کود کے لیے, آرام کے لیے, تفریح, پکنک کے لیے وقف کر لیا. اس سے ہر سال اتنی گندم آتی تھی یا اتنی کپاس آتی تھی یا اتنا چاول آتا تھا یا اتنی فلاں چیز آتی تھی. اب وہ تو آپ نے ملک کی پیداوار میں کمی کر دی. اب یا تو آپ فارم ہاؤس ختم کریں یا پھر اتنے مقدار سے اتنے لوگوں کا کھانا آتا تھا ان کی ڈیوٹی لے لیں کہ اب آپ نے ان کو پالنا ہے. اور ہمارے یہاں تو فارم ہاؤس اور بہت ساری ایسی جو کالونیز بنتی چلی جا رہی ہیں, زرعی زمین تو کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پراپر پلاننگ اس کی ضرورت ہے, حب الوطنی کے ساتھ پلاننگ, پھر اس کی مانیٹرنگ, بہت کچھ چیزیں چاہیے. تو بھائی جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے تو اس کو تو ہم کریں نا, اس میں ہم فکر مند ہوں. اچھا, ہمارے جو مستقبل کے پروگرام ہیں میں چند منٹ میں اس کا ایک اوور ویو آپ کو دینے لگا ہوں. فیز 1 میں تو راشن خیمے اور مچھردانیاں, دوائیاں, میڈیکل کیمپس یہ الحمدللہ ہوئے اور کچھ جاری ہیں, اس کو ہم کمپلیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. فیز 2 میں ہمارا کیا ہے, مساجد کی تعمیر, اس کا بھی الحمدللہ سروے ہو رہا ہے. مدارس کی تعمیر, اس کے لیے بھی الحمدللہ سروے ہم نے شروع کر دیا ہے. مکانات کی تعمیر اور مکانات میں رہنے والوں کی پھر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بحالی کا ذریعہ. اور چوتھی چیز مکاتب, کہ جن جن علاقوں میں ہمارے لیے ممکن ہوگا ہم بچوں کے لیے مکاتب قائم کریں گے اور ان کی دینی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. 5ویں چیز ہماری ہے پانی, RO پلانٹس. یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ مستقل کہیں نہ کہیں لگاتے رہیں گے, اور یہ ہم جہاں بھی لگائیں گے ایک اصولی فیصلہ ہم نے کیا ہے کسی مسجد یا مدرسے میں لگائیں گے تاکہ لوگوں کا رخ مسجد کی طرف ہو, مدرسے کی طرف. پانی لینے بھی آئے تو اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے آئے. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ وہاں کے ائمہ حضرات اور مؤذنین حضرات اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, دینی لوگ ہیں, ان کو بھی آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی تنخواہیں فصلوں کے ساتھ ہوتی ہیں. کسان کی ہر چیز ہی فصل کے ساتھ ہے. فصل آنی ہے اس نے مولوی صاحب کے گھر دانے بھیجنے اگلے سال کے, فصل آنی ہے اس نے اپنا قرضہ اتارنا ہے, فصل آنی ہے اس نے بچوں کی شادی کرنی ہے, فصل آنی ہے اس نے علاج کرانا ہے. ان کے آپریشن بھی رکے ہوتے ہیں کہ جی فصل آئے گی, پیسے آئیں گے تب آپریشن کرائیں گے, آپریشن کے لیے پیسے چاہیے. تو ان کا سارا کچھ ہی فصل پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. یا پھر مال مویشی, فصلیں ختم ہو گئی, مال مویشی بہت سارے بہ گئے, تو ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ہم اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں گے. تو جتنے وسائل آتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو استعمال کرتے جائیں گے. یہ ہمارے جو سیکنڈ فیز کی 5 باتیں تھیں, مساجد اور مدارس کی تعمیر, گھروں کی تعمیر, اور پھر ان کی بحالی, پانی کا سلسلہ, اور ائمہ اور مؤذنین اور علماء حضرات کے لیے جو کیا کہتے ہیں وہاں پہ کام کر رہے تھے تو ان کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سلسلہ ان کا
جیسے بھی کچھ ہو سکا، ابھی کچھ فگر میں تو اناؤنس نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں نا ایک مستقل ہارڈ ورکنگ ٹیم کی ضرورت ہے۔ تعمیرات کے حوالے سے ایک جامع حکمت عملی کو طے کر کے، پورے پلان کر کے، اس کو آرگنائز کر کے، ہوم ورک پورا کر کے پھر فیلڈ میں اتریں انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے نا دعاؤں کی بہت درخواست ہے، دعا کرتے رہیں الکحف کے لیے بھی اور تمام اداروں کے لیے بھی۔ اور ایک بات اور جو بار بار کہہ چکا ہوں، سب کہہ رہے ہیں، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ پریشانی میں کون کام آتا ہے، اپنے یا غیر؟ اپنے کام آتے ہیں۔ اچھا، جو پریشانی میں کام آئے، تعلق بھی تو اسی سے، اس کو پریشانی میں وہی کام آتا ہے جس سے تعلق ہے، جس کو ہم سے تعلق ہوتا ہے۔ جو بیگانے ہوتے ہیں وہ پریشانی میں کام نہیں آتے، وہ خوشیوں میں اور چہچہاہٹ مطلب اس میں مزوں میں شامل ہوتے ہیں، تکلیفوں میں شامل نہیں ہوتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پورے ملک میں جتنا ریلیف کا کام ہو رہا ہے، آپ کو سب سے زیادہ داڑھیوں والے، پگڑیوں والے اور ٹخنے ننگے اور علماء کے ساتھ تعلق والے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق والے، تبلیغ کے ساتھ تعلق والے، خانقاہوں کے ساتھ تعلق والے، آپ کو کثرت سے وہ لوگ نظر آئیں گے جن کا دینی اداروں سے، دین سے تعلق ہے۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جس کو ہم زندگی بھر کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، نوازتے رہتے ہیں، اپنے القابات دیتے رہتے ہیں۔ تو پاکستان الحمدللہ انہوں نے ہی بنایا تھا، اور پاکستان کی بحالی کے لیے بھی یہ پیش ہیں۔ اور عوام گو علماء کو ووٹ نہیں دیتی، لیکن نوٹ دے رہی ہے کہ بھی کرو، پاکستان کو تیار کرو۔ جب ووٹ کی بات ہوتی ہے تو ہم سارے منافق ہیں، چاہتے ہیں یہ ہے کہ ریاست مدینہ بنے، اور ووٹ ان کو دیتے ہیں جنہیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ دین کے احکامات کیا ہیں، دین کیا ہے۔ اور وہ علماء کرام جنہیں معلوم ہے دین کیا ہے، ووٹ کے بارے میں ہم ان کے بارے میں جو ہے نا وہ اچھا رویہ نہیں رکھتے۔ اللہ پورے ملک کی مدد فرمائے اور آپ سب کا یہاں آنا اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔